السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انسان ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، دوست و احباب کو یاد کرتے ہیں، رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں۔ جب ان کو کال کرتے ہیں تو جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، جتنا زیادہ پیار ہوگا، جتنا کسی کے ساتھ لگاؤ ہوگا، وہ ہمارے یاد کرنے سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کو بھی جب یاد کیا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے حساب سے ذکر کرتا ہے، کوئی صرف نماز کے وقت کرتا ہے، کوئی صبح و شام کے کرتا ہے، کوئی ہر وقت چلتے پھرتے کرتا رہتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہے کہ کون سا ذکر اس کو زیادہ پسند ہے، لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے، اس کو بہت زیادہ اس کا اجر ملے گا اور اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفس۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش بخت نیک بخت انسان وہ ہے، سب سے زیادہ نیک بخت انسان وہ ہے میری شفاعت کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے نا، کہنے لگے سب سے زیادہ نیک بخت فائدے مند میری شفاعت کا وہ ہے، زیادہ حاصل کرنے والا وہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ خالصتاً کہے اپنے دل سے اور اپنے نفس سے، کہ اس کے اندر خلوص ہو۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہم کسی اور کو بھی اس کے علاوہ اپنے حاجت روا سمجھتے رہیں، کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتے رہیں، کسی اور کو بھی اولادیں دینے والا سمجھتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل سے کہے، جو اپنی خالصتاً اپنے دل سے کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا معبود نہیں ہے، وہ کسی سے حاجتیں نہیں مانگتا، کسی سے کو وہ پکارتا نہیں ہے کہ وہ میرا کو مشکل کشا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری ہر مراد پوری کرنے والا اللہ جل شانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں۔ فرمایا جو اپنے دل سے خالصتاً کہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہوگا، سب سے زیادہ نیک بخت ہوگا میری شفاعت کا۔ اس لیے ہمیں خالصتاً اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے دل میں اس کے معنی کو یاد رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں قیامت کے دن اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔